بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی میں کچھ دیر تک بستر پر لیٹا رہا، لیکن شور کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے کہ مجھے یہ شور پسند نہیں ہے، لیکن اس شور سے تو جان ہی نہیں چھوٹ رہی۔ اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس قدر شور ہے، یہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ہل ہل کر سپارہ پڑھنے والے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے میں نے کہا۔ میری آواز سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ سامنے ہی کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میری اونچی آواز سن کر اس نے بھی سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور میری طرف بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے کیا ہوا تھا۔ میں جو سب بچوں کو ڈانٹنے کے لیے اٹھ کر آیا تھا، خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ چلو شاباش، آپ سب بچے پڑھنا شروع کر دو۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو آپا نے بچوں کو دوبارہ پڑھنا شروع کرنے کے لیے کہا۔ آپا کی آواز میرے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی وہ لڑکی نہ جانے کون تھی۔ آج سے پہلے میں نے اسے نہ دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنے لگا، کون ہوگی؟ ہمارے محلے کی تو نہیں لگتی۔ اس کا سراپا نگاہوں میں لاتے ہوئے میں نے خود سے کہا، نہ جانے اس کے معصوم چہرے اور خوبصورت آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ میری نگاہوں کے سامنے سے اس کا چہرہ ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ آپا کے پاس محلے کے بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تقریباً 2 سال ہوئے تھے۔ آپا نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور مدرسہ سے فارغ ہو کر اب گھر میں ہی بچوں کو پڑھاتی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے اس لڑکی کو نہ دیکھا تھا۔ میری توجہ اس لیے بھی اس کی طرف مبذول ہو گئی تھی کہ وہ آپا کے پاس پڑھنے والے باقی بچوں کی نسبت کافی بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی اتنی بڑی لڑکی کو آپا کے پاس قرآن پاک پڑھتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ دبے قدموں ایک بار پھر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سر جھکائے وہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ مسلسل جھولتے ہوئے پڑھنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا آصف؟ تمہیں کوئی کام ہے؟ میں دروازے میں کھڑا تھا جب اچانک ہی آپا نے مجھ سے پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر میں کچھ گڑبڑا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا کہ میں اس لڑکی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوں۔ آپا کی آواز سن کر اس لڑکی نے بھی میری طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، آپ آرام سے بچوں کو پڑھائیں، میں نے چائے پینی ہے، میں سمیرا سے کہہ دیتا ہوں۔ جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے میں نے کہا اور بچوں کے قریب سے گزرتے ہوئے باہر صحن میں آ گیا۔ سمیرا اس وقت کچن میں موجود تھی۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہا اور خود باہر صحن میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں جان بوجھ کر ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے برآمدے میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے سب بچے مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ سمیرا نے میرے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا اور اس پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ آپ کو کب سے اس وقت چائے پینے کا شوق ہوا ہے؟ جبکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت تو ابا چائے پیا کرتے تھے، لیکن آپ تو نہیں پیا کرتے تھے۔ میرے قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے سمیرا نے مجھ سے پوچھا۔ آج میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا چائے پی لیتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، چائے پی لی تو درد ختم ہو گیا۔ سمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سر درد کی گولی دے دیتی ہوں۔ سمیرا نے فکر مندی سے پوچھا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، چائے پی لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کے جانے لگی جب اچانک ہی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کون ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے نہیں دیکھی، کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس نئی آنے والی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ وہ لڑکی جو سامنے پیلے سوٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمیرا نے پوچھا۔ تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ یہ ماریا ہے، اسی محلے میں رہتی ہے، اسی لیے تو پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے پہلے اسے نہ دیکھا ہوگا کیونکہ یہ اس شہر میں بالکل نہیں ہے اور یہاں پر اپنی خالہ اور خالو کے پاس آ گئی ہے کیونکہ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں۔ یہ بچپن سے ہی اپنی نانی کے پاس رہ رہی تھی، لیکن نانی کے مر جانے کے بعد ماموں اور ممانی نے زیادہ عرصہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خالہ اسے اپنے گھر لے آئی ہیں۔ سمیرا نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ انتہائی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ نہ جانے اس کے ماموں اور مومانی کو اس سے کیا تکلیف تھی، بیچاری کو نہ جانے کتنے دکھ دیکھنے پڑے ہوں گے۔ دکھی دل کے ساتھ میں نے سوچا، بچوں کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا،
سب بچے خوشی خوشی اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ ماریا، تمہیں اپنا گھر یاد ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے گھر چلی جاؤ۔ ماریا دروازے کے قریب پہنچی تو آپا نے آواز دے کر اس سے پوچھا، مجھے اپنے گھر کا اچھی طرح سے علم ہے، میں کسی اور کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ماریا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر آپا بھی ہنسنے لگی تھی، جبکہ میرے کانوں میں اس کی خوبصورت اور نرم آواز گونج رہی تھی۔ جیسی وہ خود خوبصورت تھی، اس کی آواز بھی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ جا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اب بھی اس کی موجودگی اپنے آس پاس ہی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہوں۔ رات کو بستر پر سوتے ہوئے بھی مجھے اسی کے خیالات آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیا کرتی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے اسے دیکھا تھا، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح طبیعت بہت بیزار اور سست تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں رات بہت دیر سے سویا تھا۔ کالج جانے کا لگا تو بالکل بھی موڈ نہ ہو رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے چھٹی کر لی تو نہ صرف اماں بلکہ ابا سے بھی بہت ڈانٹ سننا پڑے گی، اور میں کسی کی ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ اسی لیے کالج جانا ہی مناسب سمجھا۔ گھر سے کالج کے لیے نکلا، لیکن میرا کالج جانے کا بالکل بھی جی نہ چاہ رہا تھا۔ اس لیے دوستوں کے ساتھ آج کالج سے چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا اور شہر میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ مجھے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ابا نے بہت مشکل سے میٹرک کروایا اور پھر کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ کالج ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا اور شہر کے قریب تھا۔ مجھے کالج میں داخلہ لینے سے پہلے شہر کے بارے میں کچھ خاص معلومات تو نہ تھی، لیکن اب تو اکثر ہم دوستوں کا گروپ کالج سے چھٹی کر کے شہر گھومتا تھا۔ ہم بھی شہر کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم نے کالج جانے کے بجائے شہر میں ادھر ادھر گھومنے کا پلان بنا لیا تھا۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد جب کالج کی چھٹی کا ٹائم ہوا تو ہم واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگنے دی تھی۔ کالج سے واپسی پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ میرے فون پر مسلسل صبا کی کال آ رہی تھی، جبکہ میں اب صبا سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ میری جان ہی نہ چھوڑ رہی تھی۔ میں اس کا فون تو اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فون آف کر کے رکھ دیا۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ صبا نہ صرف میری کلاس فیلو بلکہ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ جب کالج شروع ہوا تب میری صبا سے کوئی دوستی نہ تھی، بلکہ صبا کسی بھی لڑکے سے بات تک نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کا مغرور انداز بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا، اس لیے میں بہت غیر محسوس طریقے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور پھر آہستہ آہستہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ سب لڑکے حیران تھے کہ صبا تو کلاس میں موجود لڑکیوں سے بھی بہت کم باتیں کرتی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ نہ صرف باتیں کرتی تھی، میرا بہت خیال بھی رکھتی۔ اپنے گھر سے میرے لیے خصوصی طور پر کبھی کباب لے کر آتی تو کبھی نگٹس بنا کر لاتی۔ ہماری دوستی پورے کالج میں مشہور ہو چکی تھی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اور صبا رات دیر تک فون پر باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن اب میرا جی صبا سے اچاٹ ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے اس سے باتیں کرنا بہت کم کر دیا تھا، یہاں تک کہ کالج میں بھی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار مجھے فون کرتی، مجھ سے میرے گریز کی وجہ پوچھتی، لیکن اسے کیا کہتا، اس لیے اکثر اس کا فون نہ سنتا تھا۔ ان دنوں میری دوستی شہر میں گھومتے ہوئے ایک لڑکی سے ہو گئی تھی جس کا نام نور تھا۔ نور بھی ہماری طرح ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کالج جانے کے بہانے پارک میں آ گئی تھی۔ جب میں نے اس سے فون نمبر مانگا تو اس نے بہت آرام سے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اب میں دیر تک نور سے باتیں کیا کرتا تھا۔ صبا تو بہت کم گو اور معصوم لڑکی تھی، اور اس کے مقابلے میں نور بہت چالاک اور حاضر جواب تھی۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد جب میں اٹھا تو فون آن کیا، نہ صرف صبا کی بلکہ نور کی بھی بہت سی کالز آئی ہوئی تھی اور دونوں کے میسیجز بھی آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت میں نے ان دونوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا کیونکہ میرے ذہن پر ماریا چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ماریا کیوں میرے ذہن پر چھا گئی تھی۔ میں جتنا بھی اس کے خیالات سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتا وہ مجھ پر حاوی ہو رہی تھی۔ سپہر کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے بچے جو کہ سپارہ پڑھ رہے تھے، ان کی آواز کمرے تک آ رہی تھی۔ آج میں نے کمرے سے باہر جانے کے بجائے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو محلے کے بہت سارے بچے گود میں سپارہ پکڑے بیٹھے دکھائی دیے، لیکن ان میں وہ موجود نہ تھی جسے میں دیکھنا چاہتا تھا۔
अचानक ही मुझ पर मायूसी छा गई थी, क्योंकि मुझे वो दिखाई न दी थी जिसे देखने के लिए मैं इस वक्त ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि घर पर भी मौजूद था। कॉलेज से वापसी पे मैं थोड़ी देर आराम करता और फिर घर से बाहर निकल जाता था। दोस्तों के साथ घूमना और क्रिकेट खेलना मेरा मशगला था। लेकिन आज मैं घर में रुका हुआ था और उसकी एक खास वजह थी। शायद इसीलिए उसे मौजूद ना पाकर मुझे अच्छा न लग रहा था। अचानक ही वो मुझे घर के दरवाजे से दाखिल होती हुई दिखाई दी। मुझ पर छाई हुई अफसुर्दगी और मायूसी खत्म हो गई थी। मैं बहुत तवज्जो से उसकी तरफ देखने लगा। वो बहुत आराम से चलते हुए आ रही थी। बरामदे में पहुंचकर उसने ऊंची आवाज से सबको सलाम किया और अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई। आज उसने लिबास तब्दील किया हुआ था। कमरे के अंदर अंधेरा था, इसलिए मुझे इस बात का अंदेशा ना था कि कोई मुझे खिड़की से झांकते हुए देख लेगा। मैं बहुत तवज्जो से मारिया की तरफ देख रहा था। वो पढ़ने में मसरूफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बेचैन है। बार बार सर उठाकर दाएं बाएं देखती और दोबारा पढ़ने में मसरूफ हो जाती। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को तलाश कर रही है। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वो मुझे तलाश कर रही है। यह ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। अभी मैं पूरी तरह मुस्कुराया भी न था कि अचानक ही खिड़की के पर्दे में आग भड़क उठी। आग के शोले बहुत तेजी से बुलंद हो रहे थे। मैं जल्दी से उठा और चंद कदम पीछे हट गया। मैं आग बुझाना चाहता था, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। मेरे शोर करने पर सबसे पहले आपा कमरे में दाखिल हुई और उनके पीछे पीछे अम्मा भी कमरे में आ गई। उस आग को बुझा दो, किसी को बुलाओ, ये आग तो सारे घर को जला देगी। कोई मेरी मदद करे, ऐसा ना हो कि हमारा घर जल जाए। खिड़की की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब अम्मा और आपा आराम से खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। वो ना तो मेरी तरह परेशान थी और ना ही शोर मचा रही थी। उन्हें आराम से खड़ा देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैं हैरत भरी नजरों से उन दोनों के चेहरे देखने लगा। अम्मा और आपा भी मेरी तरफ देखकर हैरत भरी नजरों से देख रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? कहां पर आग लगी है? अम्मा ने हैरत का इजहार करते हुए मुझसे पूछा। उनका सवाल सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा और पहाड़ टूट पड़ा। इसलिए जल्दी से खिड़की की तरफ देखा। मुझे अब तक यकीन ना रहा था कि अम्मा और आपा को अभी तक आग के बारे में पता नहीं चला। लेकिन जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि आग का कहीं नामो निशान न था और खिड़की के पर्दे सामने ही लटके हुए दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल सही सलामत थे, कहीं से जले हुए भी न थे। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आ रहा था, इसीलिए आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। चंद लम्हे पहले तो यहाँ पर आग के शोले इतने बुलंद थे कि छत तक जा रहे थे, लेकिन अब कुछ भी न था। मैं हैरत से कभी अम्मा की तरफ और कभी खिड़की की तरफ देखता। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई ख्वाब देख लिया है। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं अम्मा, ये मेरा ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। मैंने खुद देखा था कि आग ने बहुत जोर पकड़ लिया है। करीब था कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में फैल जाती, इसलिए शोर मचाने लगा कि कोई मेरी मदद करे। परेशानी का इजहार करते हुए मैंने कहा, मैं अपनी बात को सच साबित करना चाहता था, इसलिए बार बार एक ही बात कह रहा था कि यहाँ पर आग लगी थी। लेकिन कोई भी मेरी इस बात पर यकीन करने को तैयार न था। अम्मा और आपा एक ही बात बार बार कह रही थी कि मैंने ख्वाब में आग देखी होगी। मैंने बहुत कोशिश की, उन्हें यकीन और तसल्लियां दी कि मैं तो सो नहीं रहा था, इसलिए ख्वाब देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उन्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी खामोशी इख्तियार करना पड़ी। आपा ने मुझे पानी पिलाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। अम्मा बहुत फिक्रमंद हो रही थी, इसलिए जब मैं बिस्तर पर लेटा तो वो भी मेरे करीब ही आकर बैठ गई। वो मुझे इस सिचुएशन में अकेला न छोड़ना चाहती थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद अम्मा के साथ ही कमरे से बाहर निकल आया। बरामदे में चटाई पर बैठे हुए बच्चों के करीब से गुजरते हुए मैंने निगाह उठाकर देखा तो मारिया मेरी तरफ ही देख रही थी, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत जानदार मुस्कुराहट थी जो कि उसके चेहरे पे बहुत भली लग रही थी। लेकिन ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने खुद को बहुत हद तक संभाल लिया था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो आग लगने का वाकया रूनुमा हुआ था वो हकीकत था। सब बच्चे छुट्टी के बाद अपने अपने घरों को जा रहे थे। मैं ये देखना चाहता था कि मारिया का घर कौन सा है, इसलिए मारिया के पीछे ही घर से बाहर निकला और सामने ही बच्चों के साथ जाते हुए दिखाई दे रही थी। मुनासिब फासला रखते हुए मैं उसका पीछा करने लगा। वो गली में आगे बढ़ रही थी, जबकि हर बच्चा अपने घर का दरवाजा आने पर अल्लाह हाफिज कहते हुए घर के अंदर चला जाता। यहाँ तक कि
وہ اب اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں رہتی تھی، کیونکہ گلی تو تقریباً ختم ہو چکی تھی اور یہ ہمارے محلے کی سب سے آخری گلی تھی۔ اس سے آگے تو اونچے نیچے پہاڑ اور بہت زیادہ درخت ہیں۔ آبادی کا تو نام و نشان نہ تھا، لیکن وہ بہت مطمئن انداز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈز میں ہوا تھا، اس لیے مجھے پیچھے مڑنے اور چہرہ چھپانے کا وقت ہی نہ ملا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اب تو مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچے گی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کیا جاننا چاہتے ہو؟ میرے قریب پہنچ کر اس نے انتہائی غصے سے کہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم کہاں رہتی ہو، میں نے انتہائی نرم لہجے سے جواب دیا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ تم میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتے تھے؟ انتہائی غصیلے لہجے سے ماریا نے مجھ سے پوچھا۔ تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا یا پریشان کرنا نہ تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہارا گھر کون سا ہے، لیکن اگر تمہیں یہ اچھا نہیں لگا تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنی عادت کے برعکس میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی میرے پیچھے مت آنا، ورنہ آپ بہت مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ ایسی مشکل ہوگی جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تمہیں ناراض ہونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا پیچھا کسی غلط ارادے سے نہیں کر رہا تھا، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس کی ناراضگی کے ڈر سے میں نے جلدی سے معافی مانگ لی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اچھی طرح سے علم تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو، اس لیے میں اس طرف نکل آئی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم میرا پیچھا بھی کر رہے ہو یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ مجھے وہم ہو رہا ہے، لیکن مجھے وہم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ بالکل حقیقت تھی۔ اس نے انتہائی غصے سے کہا، اگر تمہیں یہ بات بری لگی ہے تو میں ایک بار پھر تم سے معافی مانگتا ہوں اور یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں ایک بار پھر تم سے یہی کہوں گا کہ میرا ارادہ تمہیں تنگ کرنا یا کوئی نقصان پہنچانا نہ تھا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف تمہارا گھر دیکھنے کے لیے تمہارے پیچھے آ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کم نہ ہوئے تھے۔ وہ اب بھی شدید غصے میں تھی، اس لیے مزید اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ تھوڑا فیصلہ طے کرنے کے بعد جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماریا مجھے دکھائی نہ دی۔ نہ جانے وہ کون سے گھر میں چلی گئی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے کیوں نہ پیچھے مڑ کر دیکھا، کم سے کم مجھے ماریا کے گھر کا علم تو ہو جاتا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ رات بستر پر سوتے ہوئے بھی میرے ذہن میں بار بار ماریا ہی کا خیال آ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ جس راستے پر ماریا چل رہی تھی وہ تو کچی بستی کا علاقہ تھا، جہاں پر غریب اور فقیر قسم کے لوگ رہتے تھے، جنہوں نے سر چھپانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھی۔ شاید ماریا کا تعلق بھی اسی قریب کچی بستی سے تھا، اس لیے وہ اس راستے پر آگے جا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ماریا بہت حسین تھی، لیکن یہ جان کر کے وہ کچی بستی میں رہتی ہے مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک بات پر مجھے کچھ پریشانی اور حیرت بھی تھی کہ جھونپڑیوں میں رہنے والے یہ لوگ جنہیں حفظان صحت کے اصول اور صفائی کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہوتا، ایسی لڑکی کو ہمارے گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی کیسے مل گئی؟ کیونکہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اماں اور آپا تو انتہائی نفاست پسند خواتین ہیں۔ بستر پر لیٹتے ہی ماریا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ فون پر بار بار صبا کی کال آ رہی تھی۔ اس وقت میں اپنے ذہن کو ماریا کے خیالات سے ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے صبا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا تو صبا کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ میں اس کا فون کیوں نہیں اٹھاتا اور اب پہلے کی طرح اس سے باتیں کیوں نہیں کرتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ان دنوں پڑھائی میں مصروف ہوں، اس لیے فون بہت کم استعمال کرتا ہوں۔ بہانہ بنانے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھا جب مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کوئی سایہ دکھائی دیا۔ چند لمحے تک میں غور سے کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا، اس کے بعد دوبارہ مجھے کوئی سایہ نہ دکھائی دیا تو میں اپنا وہم سمجھتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے لگا اور ایک بار پھر صبا سے باتیں کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر مجھے کھڑکی کے قریب سے کوئی سایہ گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن کھڑکی پر کوئی نہ تھا۔ صبا کو اللہ حافظ کہنے کے بعد میں نے کھڑکی کو کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ دائیں بائیں گردن گھما کر میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ باہر بالکل اندھیرا تھا
کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی مجھے خوف نے آن گھیرا تھا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی چور یا کوئی اور دشمن۔ میں بالکل خالی ہاتھ تھا، مجھے وار کر کے زخمی بھی کر سکتا تھا یا ہمیشہ کے لیے ختم ہی کر سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ اب کھڑکی سے باہر کچھ کچھ دکھائی دے رہا تھا اور ادھر ادھر میں دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس لیے اونچی آواز سے للکارتے ہوئے پوچھا، باہر کون ہے؟ سامنے آئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اونچی آواز سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا، کون بزدل ہے جو سامنے نہیں آ سکتا، چھپ کر وار کر رہا ہے؟ انتہائی حقارت آمیز لہجے سے میں نے جواب میں کہا۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا تو کمرے کی لائٹ آف کر کے میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جو شخص تھا وہ پکڑے جانے کے خوف سے چھپ گیا ہے۔ میں اسے ہر قیمت پر پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے سو نہیں رہا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ عجیب سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چھت ٹوٹ رہی ہے یا زمین پھٹ رہی ہے۔ ایسی گونجدار اور خوفناک آواز تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز کی سمت کا کوئی اندازہ نہ ہو رہا تھا۔ اماں اور بہن بھائیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ ابا سب کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ہی ایسا محسوس ہوا کہ ساری زمین حرکت کرنے لگی ہے۔ شاید شدید قسم کے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے۔ اپنے آپ پر قابو رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، گھر کا سامان ادھر ادھر گر رہا تھا۔ ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی ہے، چند لمحوں میں ہی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر اچانک ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی، سب کچھ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ لائٹ بھی آ گئی تھی۔ گھر کی حالت ایسی تھی جیسے یہاں پر کوئی بہت بڑا طوفان آیا ہو۔ یہ سب کچھ بھی کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ آپا، سمیرہ اور سب سے چھوٹا بھائی عدنان برآمدے میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں اور ابا بھی سر تھامے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، ہر طرف برتن ہی برتن بکھرے ہوئے تھے۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے برتنوں کی کرچیاں سارے صحن میں پھیل چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر محلے والے بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے، اس لیے دروازے پر آ گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ابا نے دروازہ کھولا تو قریب قریب کے چند افراد کھڑے تھے، پریشانی اور حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں شور کیوں ہو رہا ہے، جس پر ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ کیا یہ زلزلہ صرف ہمارے گھر آیا تھا؟ شدید زلزلے کی وجہ سے ہم سب گھبرا گئے تھے۔ ابا نے حیرت زدہ لہجے سے جواب دیا۔ ہمارے ہمسائے میں رہنے والے جمیل صاحب تو حیرت سے ہماری طرف دیکھنے لگے۔ زلزلہ؟ کہاں آیا ہے زلزلہ؟ ہمیں تو کچھ علم نہیں، ہمیں تو صرف آپ کے گھر سے چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ جمیل صاحب نے جھانک کر گھر کے اندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہمارے گھر کی حالت دیکھ لیں، خود ہی یقین آ جائے گا۔ دروازے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے ابا نے کہا۔ دروازے پر موجود سبھی افراد گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حیرت بھری نظروں سے وہ گھر کی حالت دیکھ رہے تھے، لیکن ہماری طرح انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ حوصلہ اور تسلی دینے کے بعد سبھی افراد جا چکے تھے اور ہم سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اتنا حیرت انگیز اور خوفناک تھا کہ سبھی بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی محلے کی کچھ لڑکیاں بھی ہمارے گھر کی صفائی میں مدد کروانے کے لیے آ گئیں۔ سمیرہ اور آپا دونوں بہت جوش و خروش سے گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھی، لیکن اماں مجھے کچھ پریشان اور خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ سارے محلے میں رات کو رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ ہر کوئی حیران تھا، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ آج بچوں کو سپارہ پڑھنے سے چھٹی دے دی گئی تھی کیونکہ گھر میں کام کیا جا رہا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں ماریا کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج ماریا نہیں آ رہی تھی۔ اداس دل کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل آیا اور اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں کل ماریا کو چھوڑا تھا۔ ایک پتھر پر بیٹھ کر میں ماریا کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ماریا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس سے آنے والی مخصوص خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تو میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مسکراتے ہوئے ماریا نے پوچھا۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے تمہیں دیکھنا تھا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ آج تم ہمارے گھر نہ آؤ گی کیونکہ آپا نے آج سب بچوں کو چھٹی دے دی ہے۔
اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تفصیل سے جواب دیا، تم مجھے کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ سنجیدہ لہجے سے اس نے کہا، تم مجھے غلط مت سمجھو، تم بہت اچھی اور معصوم ہو، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے ملوں اور باتیں کروں۔ پیار بھرے لہجے سے میں نے کہا، میں تم سے ایک وعدے پر مل سکتی ہوں اور باتیں بھی کر سکتی ہوں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم دوبارہ کسی لڑکی کو تنگ نہ کرو گے اور نہ کسی سے جھوٹے وعدے کرو گے۔ انتہائی سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے ماریا نے کہا۔ اس کی بات سن کر تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے کیسے جانتی تھی؟ میرے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہوں اور پھر ہم دیر تک فون پر باتیں کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ لڑکیوں کو مستقبل کے سہانے سپنے دکھایا کرتا تھا، اس لیے کبھی انہیں اس بات کا شک نہ ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ تم تو میری طرف حیرت سے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی۔ میری حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ماریا نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ مسکراتے ہوئے میں نے بہت آرام سے جھوٹ بول دیا، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم کیسے لڑکے ہو۔ جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی وہاں ہی دل پھینک دیتے ہو اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہو۔ میرا جھوٹ سننے کے بعد ماریا نے انتہائی سخت لہجے سے کہا، تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے پوچھا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اور وہ بھی جانتی ہوں جس کا تمہیں بھی علم نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے زومانی لہجے سے ماریا نے کہا۔ اس کے پر اعتماد لہجے کو دیکھتے ہوئے میں کچھ گڑبڑا گیا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہیں میرے بارے میں کیا علم ہے؟ ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی اور غصے سے میں نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں جس کا تمہیں بھی علم نہ ہوگا، لیکن مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہی وعدہ ہے کہ تم کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہ کرو گے اور نہ کسی کے ساتھ جھوٹے بول بولو گے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ماریا نے کہا، ٹھیک ہے جی، اگر تم کہتی ہو تو میں تم سے وعدہ کر لیتا ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی کسی سے فراڈ کیا ہے۔ اپنی بات بہت زور دیتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سننے کے بعد ماریا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھ سے دوستی کرنے کے بعد تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماریا نے حکم دینے والے انداز سے کہا، جو حکم آپ کا، میں تو حکم کا غلام ہوں۔ مسکراتے ہوئے سر جھکا کر میں نے اس کی بات ماننے کی حامی بھر لی تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ نہ صرف میں بلکہ ماریا بھی میری طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ اس کا سخت رویہ دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ بہت جلد ہی میری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ میرا تو خیال تھا کہ میرے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کرے گی۔ ماریا جتنی خوبصورت تھی اس کا دل اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ بھی آپا کے پاس سپارہ پڑھنے کے لیے آتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ ہمارا پورا گھر روشن ہو گیا ہے۔ میں کوشش کرتا کہ اس وقت گھر پر ہی موجود رہوں جس وقت ماریا ہمارے گھر آتی ہے۔ میں اس کوشش میں کامیاب بھی رہتا تھا۔ میں اکثر اسی پتھر پر بیٹھ کر دیر تک ماریا سے باتیں کرتا رہتا۔ کئی بار تو ہمیں باتیں کرنے کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ اندھیرا چھا جاتا۔ جس جگہ پر ہم روزانہ بیٹھ کر دیر تک باتیں کیا کرتے تھے وہاں پر آبادی کے آثار دکھائی دیتے تھے، لیکن کبھی کوئی شخص دکھائی نہ دیا تھا۔ نہ جانے لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ بالکل سنسان اور ویران گلی تھی، کبھی کوئی شخص دکھائی نہ دیا تھا۔ ماریا کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ وہ بہت حساس دل اور نرم طبیعت کی مالک تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بالکل بھی جھوٹ نہ بولا تھا کہ وہ انتہائی غریب اور کچی بستی کے علاقے میں رہتی ہے۔ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں، اس لیے کبھی دادی کے پاس اور کبھی نانی کے پاس ہی اس نے وقت گزارا۔ نانی اور دادی کے مرنے کے بعد مومانی نے ایک روز بھی گھر رکھنا گوارا نہ کیا تو مجبوراً خالہ کے گھر آنا پڑا۔ ماریا کی کہانی جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ ماریا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ ماریا جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی مجھ سے عشق کرتی ہے، لیکن مجھے ایک بات کا خوف تھا کہ اماں اور ابا کبھی بھی جھونپڑی میں رہنے والی کسی لڑکی کے ساتھ میری شادی کرنے پر راضی نہ ہوں گے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماریا کو سچ سچ بتا دوں گا کہ میں اس سے کبھی شادی نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں اپنے والدین کو ناراض نہ کر سکتا تھا۔ کالج سے واپسی پر میں اپنے خیالات میں گم تھا جب اچانک ہی ایک کار کے ساتھ موٹر سائیکل سمیت ٹکر ہو گئی۔ اس روڈ ایکسیڈنٹ پہ میں بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔
شکر تھا کہ میری زندگی بچ گئی تھی۔ 2-3 دن مجھے ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ اس بات کی مجھے فکر نہ تھی کہ میری غیر موجودگی کی وجہ سے ماریا پریشان ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ ماریا جب سپارہ پڑھنے کے لیے آئی ہوگی تو آپا نے اسے میرے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ وہ میرے لیے پریشان تو ہوگی، لیکن وہ اکیلے مجھ سے ملنے یا میری عیادت کے لیے نہ آ سکتی تھی۔ مجھے خود پر بہت حیرت ہوئی تھی کہ ہر وقت میرے ذہن پر ماریا چھائی رہتی تھی۔ مجھے اپنے آس پاس کا کچھ علم تھا، یہاں تک کہ اب تو میں ماریا کی غیر موجودگی میں بھی اسے اپنے قریب ہی محسوس کرتا تھا۔ میرے جسم پر شدید چوٹیں آئی تھیں، اس لیے ڈاکٹرز نے مجھے گھر جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ ماں کا تو میری حالت دیکھ کر رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، اس لیے ابا نے انہیں گھر بھیج دیا تھا اور خود ہاسپٹل میں میرے پاس رہ گئے تھے۔ اماں اور ابا کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور وہ میری وجہ سے بہت پریشان اور دکھی تھے۔ دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے مجھے اس وقت تو کوئی تکلیف نہ تھی۔ میں نے ابا جان کو آرام کرنے کے لیے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں، انہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ میرے کہنے پر وہ بھی آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ہسپتال میں گھر جیسا آرام تو ممکن نہ تھا، لیکن ابا کو آرام کی اشد ضرورت تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے میری جان بچا دی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھا جب اپنے قریب ہی چوڑیوں کی کھنک کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میں فوراً پہچان سکتا تھا، اس لیے خوشگوار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ ماریا یہاں تک بھی آ سکتی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس وقت میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ ابا بھی اس کمرے میں موجود ہے۔ تم یہاں تک کیسے آ گئی؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے میں نے پوچھا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں تک آ گئی ہوں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ماریا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس وقت مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں مکمل صحت یاب ہو جاؤں گا۔ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، میں بہت بے چین ہو رہی تھی، تم سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے کسی کی پرواہ کیے بغیر یہاں تک آ گئی ہوں۔ انتہائی دکھی لہجے سے ماریا نے کہا، میں بھی بہت بے چینی اور بے قراری محسوس کر رہا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتی ہو۔ میرا خیال تھا کہ کچی بستی سے یہاں تک آنا تنہا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن تم تو بہت بہادر نکلی۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے میں نے کہا، مجھے کہیں آنے جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں ہر جگہ خود ہی پہنچ جاتی ہوں۔ سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ ماریا نے جواب دیا، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، تمہیں دیکھ کر مجھے قرار آ گیا ہے، اب میں چلتی ہوں، دوبارہ بھی آؤں گی۔ مسکرا کر ماریا نے کہا اور اللہ حافظ کہہ کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ شکر تھا کہ ابا ابھی تک سو رہے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، لیکن ابا نے ہماری باتوں کا کوئی اثر نہ لیا، بلکہ ایک گہری نیند سوتے رہے۔ حیرت بھری نگاہوں سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ابا تو ہلکی سی آواز پر بھی اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے، شاید آج وہ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو رہے ہیں۔ ابا کے سوئے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، میرے کلاس فیلوز کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں۔ میرے قریبی دوست اور سب کلاس فیلوز میری عیادت کے لیے آنے لگ گئے۔ اپنے دوستوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ صبا میری عیادت کے لیے آئی تو بہت اداس اور پریشان تھی، مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ صبا کو اپنے لیے اداس دیکھ کر میرے دل کو سکون مل رہا تھا، شاید یہ چاہے جانے کا احساس تھا۔ اگلے روز مجھے ہسپتال سے گھر بھیج دیا گیا تھا، لیکن میں اب بھی بستر پر ہی تھا، زیادہ چل پھر نہ سکتا تھا، بلکہ کسی کے سہارے کے بغیر تو کھڑا ہونا بھی ممکن نہ تھا۔ صبا کے ساتھ میرا رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ نور بھی میری صحت کے بارے میں جان کر بہت پریشان ہو گئی تھی، اس لیے دن میں کئی بار کال کرتی اور میری صحت کے بارے میں پوچھتی۔ رات گہری ہوتے ہی ماریا میرے کمرے میں نہ جانے کہاں سے آ جاتی۔ میں اس سے اکثر پوچھتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ اتنی دور سے میرے گھر کیسے آ جاتی ہے، کیا اسے رات کے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ جس پر وہ مسکرانے لگتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں جس لڑکی سے یہ باتیں کر رہا ہوں وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ جن زادی ہے جو میرے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ماریا بہت نیک اور عبادت گزار لڑکی تھی، اس کی یہی بات تو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی، لیکن وہ مجھ پر بہت زیادہ پابندیاں عائد کرتی تھی جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا۔ اس کی موجودگی میں صبا کی کال آئی تو اسے اچھا نہ لگا، ناراض ہو کر چلی گئی۔ مجھے ماریا کی یہ عادت اچھی نہ لگی تھی۔ میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے گزارتا تھا، یوں کسی کا غلام بن کر زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ ماریا ناراض ہو کر چلی گئی تو میں نے بھی اسے منانے کے بارے میں نہ سوچا، کیونکہ میں اس کے حاکمانہ رویے سے تنگ آ چکا تھا۔
میرا سارا دن فون پر دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے یا کھیل کھیلنے میں گزر جاتا تھا۔ رات کے وقت لاشعوری طور پر مجھے ماریا کی آمد کا انتظار رہتا، لیکن پچھلے 3-4 دن سے وہ نہ آ رہی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں مجھے کچھ بے چینی ہو رہی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ماریا سے الگ ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا۔ لیکن میں نہ جانتا تھا کہ یہ میری بھول ہوگی۔ ماریا تو میری خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ماریا مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو بہت غصے میں تھی۔ تم نے مجھے ایک بار بھی کال نہ کی اور نہ ہی کوئی میسج کیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تم نے شکر ادا کیا ہے کہ میں تمہاری زندگی سے دور چلی گئی ہوں۔ شکوہ کرتے ہوئے ماریا نے کہا، میں تمہارے ناراض ہونے پر خوش نہ تھا، لیکن مطمئن ضرور تھا، کیونکہ تم مجھے میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا کہتی ہوں، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، کسی کا غلام بن کر نہیں، دو ٹوک لہجے سے میں نے جواب دیا۔ ماریا کا خوبصورت چہرہ اچانک سے ہی شدید غصے میں، تاثرات میں دیکھنے لگا۔ تمہاری نظر میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ تمہارے لیے میں سب گھر والوں سے چھپ کر آتی ہوں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں؟ انتہائی تلخ لہجے سے ماریا نے پوچھا۔ مجھے ہر بات کا احساس ہے، لیکن میں قیدی بن کر نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماریا کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، تمہارے خیال میں آزادی کیا ہے؟ سارا دن اور ساری رات اپنی مرضی سے نامحرم لڑکیوں سے باتیں کرنا، اپنا جی بہلانا، اور جب دل اوچاٹ ہو جائے تو نیا شکار ڈھونڈ لینا۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ماریا نے سوالیہ لہجے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے نزدیک آزادی اور قید میں کیا فرق ہے، لیکن میں زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اور تم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ بات ختم کرنے والے انداز سے میں نے کہا۔ ماریا سر جھکائے میری باتیں سن رہی تھی۔ جب اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی آنکھیں پھیل کر بہت بڑی ہو چکی تھی اور کسی انگارے کی طرح سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ، جس کا میں دیوانہ تھا، اچانک ہی ایک خوفناک چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے لمبے اور بڑے بڑے ہاتھ دیکھ کر خوف کے مارے میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس وقت بھی میرے سامنے ماریا نہیں بلکہ ایک خوفناک سی چڑیل کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ تم آدم ذات ہوتے ہی دھوکے باز ہو۔ دھوکہ دینا تمہاری فطرت ہے، اس لیے تم کسی ایک کے ہو کر نہیں رہنا چاہتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم صرف میرے ہو۔ میں تمہیں کبھی خود سے الگ ہونے نہیں دوں گی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، میرے غلام بن کر۔ انتہائی خوفناک اور بھدی آواز میں وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن میری حالت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر جانا چاہتا تھا، لیکن میں تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر پا رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، میں جو کچھ چاہوں کر سکتی ہوں، کون ہے جو مجھے روکنے والا؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے روک سکو؟ آج آخری بار اپنے اس کمرے کو دیکھ لو، آج کے بعد کبھی تم یہاں واپس نہ آؤ گے۔ دھمکی دیتے ہوئے ماریا نے کہا، تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو مجھے سزا دو۔ میرے والدین کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میرے غائب ہونے پر وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، انہیں ایسی سزا مت دو۔ اس کی منت کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جو کہ نہ صرف بد کردار ہے بلکہ اسے دوسروں کے جذبات کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں اپنے والدین کی کیا فکر ہوگی؟ اپنی بدصورت اور خوفناک آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ماریا نے کہا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی نادانی میں نے غلطیاں کر دی ہیں، لیکن میں اب مکمل طور پر ایک شریف انسان ہوں۔ تو مجھے ایک بار سنبھلنے کا موقع دو، سب غلط کام چھوڑ دوں گا۔ ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ اس وقت وہ انسانی شکل میں دوبارہ واپس آ گئی تھی، جس پر شکر ادا کرتے ہوئے میں نے ایک لمبا سانس لیا۔ میں تمہارے گھر پڑھنے کے لیے آتی تھی اور تم چھپ چھپ کر مجھے دیکھتے تھے۔ مجھے تمہاری یہ معصوم سی عادت بہت اچھی لگی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ لیکن تمہارے کردار کے بارے میں جان کر مجھے بہت دکھ ہوا، اور اس سے زیادہ تکلیف تو اس بات کی تھی کہ تم خود کو بدلنا بھی نہیں چاہتے۔ انتہائی دکھی لہجے سے ماریا نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ خود کو بدل سکوں اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ سر جھکا کر میں نے شرمندہ لہجے سے کہا، تمہیں اس بات کا علم تو ہو چکا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ جن زادی ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کسی انسان اور جن کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں پھر بھی اپنے دل کو تمہاری طرف بڑھنے سے نہ روک سکی۔
میں تمہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتی تھی، بلکہ یہ چاہتی تھی کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اس لیے تمہیں غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ میری طرف دیکھ کر ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، یہ سوچ کر کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے دور رہنا پڑے گا تم پریشان ہو گئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آج آخری بار تمہارے ساتھ ملنے کے لیے آئی ہوں، اس کے بعد دوبارہ کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی۔ میں اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہوں۔ میرا مقصد تمہیں راہ راست پر لانا تھا، صحیح اور غلط کے بارے میں سمجھانا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ آ چکی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ماریا نے مسکرا کر کہا، تمہیں میری کیا فکر تھی؟ تم کیوں یہ چاہتی تھی کہ میں راہ راست پر آ جاؤں؟ ماریا کی مکمل بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، میرا اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں، یہ دل تو تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے، تو مجھے بہت عزیز ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بہترین اور مکمل انسان بنو۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں ہر غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ دکھی نگاہوں کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے ماریا نے جواب دیا، اور پھر اچانک ہی ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ ماریا کے جانے کے بعد میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ انسان نہ تھی بلکہ ایک جن ذاتی تھی جس نے مجھے ایک سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی سیدھے راستے کا تعین نہ کر پا رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایک مسلمان ہو کر میں دین اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو بھلا بیٹھا تھا، اور ایسے راستے کا انتخاب کر لیا تھا جو کہ گناہ اور تباہ و برباد ہونے کا راستہ تھا۔ اپنا فون اٹھا کر میں نے سب سے پہلے ان لڑکیوں کے نمبر پلیٹ ڈیلیٹ کیے جن سے میں گاہے بگاہے گپے لگاتا رہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو میں نے خود کو ثابت بھی کرنا ہے۔ میں ہمیشہ ماریا کا احسان مند رہوں گا جس نے مجھے سیدھے راستے پر لانے کی بہت محنت کی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔